آنے والی قسطوں پر ذرا گہری نظر ڈال رہے ہیں، جو سنسنی خیز موڑ اور انکشافات ہونے والے ہیں نا، ان پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں کچھ ذرائع سے، وہ تفصیلات بتا رہی ہیں جن کا ناظرین کو مجھے لگتا ہے بہت انتظار ہے۔ ہاں، تو آج کی ہماری یہ جو کھوج ہے، اس کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ بھئی ان ذرائع کی روشنی میں کون سے بڑے راز ہیں جو کھلنے والے ہیں۔ اور ان کرداروں پر کیا اثر پڑے گا جن سے لوگ اتنا جڑ گئے ہیں۔ بالکل، اور کہانی اہم بات یہ کہ اب کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ڈرامہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چھپی ہوئی باتیں وہ ایک ساتھ ہی سامنے آئیں گی، دھماکے کی طرح۔ خاص طور پر دو چیزیں مجھے بہت اہم لگ رہی ہیں جن کا ذکر ہے، ایک تو آہت کی دوسری شادی، او ہاں، اور دوسرا وہ فہد کی بلیک میلنگ والا معاملہ۔ ان دونوں کا ایک ساتھ کھلنا، بھائی یہ تو کہانی میں طوفان لائے گا۔ یقیناً۔ تو آئیے ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ان پہلوؤں کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو سب سے پہلے آہت کی دوسری شادی، ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ راز بہت جلد کھلے گا، اور وہ بھی بڑے نازک وقت پر۔ ہاں، یعنی عین اس وقت جب آہت جیل میں ہے اور بدر زمان وہ کوشش کر رہا ہے کہ سارا الزام شیر پر ڈال دے۔ بالکل، یہ ٹائمنگ ہی کہانی میں ایک ڈرامہ پیدا کر رہی ہے۔ صحیح کہا، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں جو دلچسپ بات ہے کہ بدر زمان اسی موقع پر مرجان کو بھی شیر کے خلاف بھڑکائے گا۔ اچھا۔ جی، کوشش کرے گا کہ وہ مانے کہ آہت کو شیر نے پھنسایا ہے، لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے۔ شیر خود مداخلت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ صرف مرجان کو تسلی نہیں دیتا بلکہ اسے سچائی دکھانے لے جاتا ہے۔ اوہ، اور وہ ذرائع کے مطابق اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے، بظاہر آہت کی زمینیں دکھانے۔ ہاں، لیکن اصل منزل وہ گاؤں والا گھر ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب شیر گاڑی روک کر مرجان کو بتائے گا کہ آہد یہاں زمینیں دیکھنے نہیں بلکہ وہ اپنی دوسری بیوی سے ملنے آتا تھا۔ یقیناً دیکھنے والوں کو ہلا دے گا، اور پھر جب مرجان گھر کے اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ دوسری عورت کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ملازمہ ہے۔ او خدایا! ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ صرف دھوکہ نہیں، یہ تو بہت گہرا وار ہے عزت نفس پر۔ بالکل۔ اور پھر اس کا غصہ، وہ بے بسی اور نفرت، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ آہت کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے۔ یہ تھپڑ تو پھر رشتے کے خاتمے کا اعلان لگتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا، بہت جذباتی لمحہ ہوگا۔ مرجان جو اب تک آہت کے لیے اتنی مضبوط تھی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ ذرائع اس تبدیلی کو واضح بتا رہے ہیں۔ اس کی محبت وہ شدید نفرت میں بدل جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر جس طرح ٹوٹتی ہے، کہتی ہے کہ آہت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، ایک ملازمہ کو اس کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہ اس کی تکلیف دکھاتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم وہ فیصلہ ہے جو وہ کرتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں وہ کہتی ہے میری طرف سے وہ مر جائے۔ ارے باپ رے! اور یہ بھی کہ اگر وہ جیل سے واپس آیا تو میں خود اسے مار ڈالوں گی۔ یہ صرف غصے کے الفاظ نہیں لگتے۔ نہیں، یہ تو آہد کے مستقبل پر مہر لگا رہے ہیں۔ مطلب اب اسے گھر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ بالکل، یہ مرجان کے کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ وہ اب مظلوم نہیں رہے گی بلکہ شاید آہد کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ واقعی یہ تو کہانی کا رخ ہی بدل دے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے بڑے راز پر، مہروز اور فہد والا معاملہ۔ مہروز جو پہلے شیر سے شادی کے لیے مان گئی تھی تقریباً، جی، وہ ذرائع کے مطابق اچانک انکار کر دیتی ہے۔ اس کی کیا وجہ سامنے آتی ہے؟ ذرائع صاف بتا رہے ہیں کہ اس انکار کے پیچھے فہد کی بلیک میلنگ ہے۔ ایک ویڈیو، وہ اس ویڈیو سے مہروز کو دھمکیاں دے رہا تھا، مجبور کر رہا تھا۔ یہ فہد کے کردار کی پستی تو دکھاتا ہی ہے، ساتھ میں مہروز کی مجبوری بھی۔ ہاں، بے بسی، وہ ایک طرح سے پھنس گئی ہے۔ بالکل، بظاہر اس کے پاس انکار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اور پھر وہ تصادم والا منظر، جب شیر باہر آتا ہے اور اپنی بہن کو فہد سے کہتے سنتا ہے کہ اس نے شیر کو انکار کر دیا ہے اور بدلے میں ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا کہہ رہی ہے۔ وہ لمحہ شیر کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ اپنی بہن کو اس طرح بلیک میل ہوتے دیکھ کر اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ تفصیلات کے مطابق وہ فہد پر حملہ کر دیتا ہے، اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، غصے میں اسے کرسی دے مارتا ہے۔ اوہ، کافی شدید رد عمل ہے۔ جی، یہ اس کے اندر جو غصہ جمع تھا اور بہنوں کے لیے جو حفاظتی جذبہ ہے وہ سب نکلتا ہے۔ اس حملے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
کیا سچ سامنے آ جاتا ہے؟ جی ہاں، ذرائع کہتے ہیں کہ اس ہنگامے کے بعد سب کچھ کھل جاتا ہے۔ مہروش روتے ہوئے ساری بات بتا دیتی ہے، اچھا، اور فہد کی بیوی بھی وہ ویڈیو دیکھ لیتی ہے، اس پر بھی سچ کھل جاتا ہے۔ پھر تو فہد پھنس گیا۔ جی، لیکن یہاں ایک اور موڑ ہے۔ فہد شاید بچنے کے لیے مہروش کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ لیکن اس بار مہروش اس بار وہ خاموش نہیں رہتے۔ ذرائع بتاتے ہیں وہ خود چیخ کر کہتی ہے، مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات۔ یہ اس کی طرف سے ایک بہت مضبوط موقف ہے۔ وہ اب دباؤ سے آزاد ہو کر اپنی عزت کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ مہروس کے کردار کے لیے واقعی اہم لمحہ ہے۔ اچھا، اور بدر زمان کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ بدر زمان وہ تو وہی منفی کردار۔ ذرائع کے مطابق وہ بڑی مشکل سے فہد کو شیر کے غصے سے بچا کر وہاں سے بھگا لے جاتا ہے۔ یعنی مجرم کو بچا رہا ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ خاندان اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے غلط کام کرنے والوں کو ہی بچایا جا رہا ہے۔ اور شیر کا آخری رد عمل کیا ہوتا ہے اس واقعے پر؟ شیر کا رد عمل فیصلہ کن ہے۔ ذرائع کہتے ہیں وہ فہد کا موبائل توڑ دیتا ہے غصے میں، اور اعلان کرتا ہے کہ اپنی بہنوں کو ان درندوں سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا۔ کسی بھی حد تک، یہ بہت معنی خیز ہے۔ تو یہ پھر وقتی غصہ نہیں لگتا، یہ اس کے آئندہ ارادوں کا اشارہ ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، شاید زیادہ سخت قدم اٹھائے۔ تو یہ دونوں واقعات، احد کی سچائی اور فہد کی بلیک میلنگ کا خاتمہ، یہ کہانی کو ایک نئے شاید زیادہ خطرناک موڑ پر لے آئے ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف یہ محاذ گرم ہے تو دوسری طرف شیر اور فجر کے ذاتی تعلقات کا کیا چل رہا ہے؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں بھی معاملات کچھ کم پیچیدہ نہیں۔ ذرائع کے مطابق فجر ملک چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ حالانکہ شیر نے کوشش کی تھی سجاد صاحب کے ضمیر کو جگانے کی۔ جی، بھرپور کوشش کی تھی، اور ذرائع یہ اشارہ بھی دیتے ہیں کہ سجاد صاحب پر کچھ اثر ہوا بھی تھا شیر کی باتوں کا، وہ کچھ متاثر لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی فجر کا فیصلہ اٹل لگتا ہے۔ شیر کیسا محسوس کرتا ہے اس پر؟ مایوس ہوگا ظاہر ہے۔ بہت۔ اس کی مایوسی اس کی اپنی ماں کے ساتھ بات چیت میں نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے نا، جب بھی لگتا ہے ہم قریب آ رہے ہیں، وہ کوئی ایسا قدم اٹھا دیتی ہے کہ فاصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا فجر کو، یا شاید ہرٹ ہو رہا ہے۔ اور ماں کیا کہتی ہیں اس پر؟ ماں کا جواب بہت اہم ہے۔ جیسا ذرائع بتاتے ہیں، وہ بہت اچھی بیٹی ہے، اپنے باپ پر تمہیں کیسے ترجیح دے سکتی ہے؟ یہ تو فجر کے کردار کی وضاحت بھی ہے اور ایک طرح سے معاشرتی دباؤ کی طرف اشارہ بھی۔ بالکل۔ فجر کی اپنے باپ سے محبت، وفاداری اور شاید باپ کی عزت بچانے کی خواہش، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ بیٹیوں سے کیا توقعات رکھی جاتی ہیں۔ ہاں، کہ وہ خاندان کو، باپ کو اپنی خوشی پر فوقیت دیں۔ یہ فجر کی کشمکش کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ جی، وہ شیر سے محبت کرتی ہے، لیکن باپ کے خلاف جانا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ واقعی پیچیدہ صورتحال ہے۔ فجر کا یہ فیصلہ شیر کے منصوبوں پر یقیناً اثر ڈالے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں شیر کی مجموعی ذہنی حالت پر۔ فہد والے واقعے کے بعد کیا اس کے رویے میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے؟ بہت بڑی۔ لگتا ہے یہ واقعہ اس کے لیے ایک طرح کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب اس کی ماں اسے صبر کرنے کو کہتی ہے، تو شیر کا جواب بہت صاف اور دو ٹوک ہوتا ہے، یہ جنگ ہے، اور اگر میں نے دشمن کو کچلا نہیں تو وہ مجھے ختم کر دے گا۔ یہ جنگ ہے، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، یہ صرف غصہ نہیں، یہ باقاعدہ اعلان جنگ ہے۔ لفظ کچلنا استعمال کرنا ظاہر کرتا ہے کہ شیر اب دفاعی پوزیشن میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ معاملہ بقا کا ہے۔ بالکل، کہ اس کے دشمن، خاص طور پر بدر زمان اور فہد، اسے اور اس کے خاندان کو ختم کرنے پر تلے ہیں۔ اسی لیے ذرائع قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں بدر زمان اور فہد کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خاتمہ؟ کس طرح کا خاتمہ؟ اب یہ علامتی ہے، قانونی ہے، یا کچھ اور، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اشارہ ایک فیصلہ کن کارروائی کی طرف ہے۔ یعنی کہانی اب ایک تیز رفتار، شاید پرتشدد انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ ان تمام جھگڑوں کے حل کے بعد انجام کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے ذرائع کی؟ ذرائع ایک روایتی ہیپی اینڈنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق تمام رکاوٹیں دور ہونے کے بعد شیر اور فجر کی شادی متوقع ہے۔ اچھا،
اور سجاد صاحب اور کاکا صاحب مان جائیں گے؟ جی، اہم بات یہی ہے کہ وہ بھی آخرکار رضامند ہو جائیں گے۔ اور باقی کرداروں کا کیا؟ بی بی اور ڈاکٹر صاحب؟ جی، ان کے بارے میں بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ بی بی اور ڈاکٹر صاحب، جن کا ایک خاموش سا تعلق تھا، ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ تو مطلب ایک مکمل خوشگوار انجام؟ ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تمام شادیوں اور ملاپ کے ساتھ کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچے گی، یعنی آخر میں محبت اور نیکی کی جیت۔ تو آج ہم نے شیر ڈرامے کے ان اہم متوقع موڑ پر بات کی جو آنے والی قسطوں میں آ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کیسے آہت کا راز کھلے گا، مرجان کا رد عمل کیا ہوگا، جی، اور فہد کی بلیک میلنگ کا خاتمہ، مہروش کا مضبوط موقف۔ پھر فجر کی کشمکش، اس کا ملک چھوڑنے کا فیصلہ، اور سب سے بڑھ کر شیر کا وہ بدلتا ہوا رویہ اور جنگ کا اعلان۔ بلا شبہ یہ سب واقعات کہانی کو ایک فیصلہ کن موڑ پر لے آئے ہیں۔ اب صرف راز نہیں کھل رہے، بلکہ ان کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کرداروں کو اپنے اعمال کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ بالکل، خاص طور پر آہد اور فہد کو تنازعات اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ عنوان حقیقتوں کا انکشاف اور جنگ بہت مناسب لگتا ہے۔ صحیح، اب صرف انکشاف نہیں بلکہ عملی جنگ کا مرحلہ ہے۔ جی، اختتام پر ایک بات ذہن میں آتی ہے، سوچنے والی۔ ذرائع ایک خوشگوار انجام بتا رہے ہیں، شیر فجر شادی، بی بی ڈاکٹر شادی، سب ٹھیک، لیکن کیا یہ انجام واقعی اتنا سیدھا ہوگا؟ خاص طور پر جب ہم مرجان کی وہ شدید نفرت دیکھتے ہیں آہت کے لیے، میں خود اسے مار ڈالوں گی، اور شیر کا وہ جنگ کا اعلان، دشمن کو کچلنا ہوگا۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ تو کیا اس خوشگوار انجام میں آہد اور فہد جیسے کرداروں کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ کیا انصاف صرف سزا کی شکل میں ہوگا یا معافی بھی ہوگی؟ یا پھر شیر کی جنگ انتقام کی طرف جائے گی؟ بالکل، یہ سوال ناظرین کے لیے چھوڑتے ہیں کہ آنے والی قسطیں ان پیچیدگیوں کو کیسے سلجھاتی ہیں، اور یہ خوشگوار انجام اصل میں کیسا ہوگا؟ جی، یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا۔ آج ہم ڈرامہ سیریل شیر کی آنے والی قسطوں پر ذرا گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جو سنسنی خیز موڑ اور انکشافات ہونے والے ہیں نا، ان پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں کچھ ذرائع سے، وہ تفصیلات بتا رہی ہیں جن کا ناظرین کو مجھے لگتا ہے بہت انتظار ہے۔ ہاں، تو آج کی ہماری یہ جو کھوج ہے، اس کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ بھئی ان ذرائع کی روشنی میں کون سے بڑے راز ہیں جو کھلنے والے ہیں، اور ان کرداروں پر کیا اثر پڑے گا جن سے لوگ اتنا جڑ گئے ہیں۔ بالکل، اور کہانی اہم بات یہ کہ اب کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ڈرامہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چھپی ہوئی باتیں وہ ایک ساتھ ہی سامنے آئیں گی، دھماکے کی طرح۔ خاص طور پر دو چیزیں مجھے بہت اہم لگ رہی ہیں جن کا ذکر ہے، ایک تو آہت کی دوسری شادی، ہاں، اور دوسرا وہ فہد کی بلیک میلنگ والا معاملہ۔ ان دونوں کا ایک ساتھ کھلنا، بھائی یہ تو کہانی میں طوفان لائے گا۔ یقیناً۔ تو آئیے ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ان پہلوؤں کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو سب سے پہلے آہت کی دوسری شادی، ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ راز بہت جلد کھلے گا، اور وہ بھی بڑے نازک وقت پر۔ ہاں، یعنی عین اس وقت جب آہد جیل میں ہے اور بدر زمان وہ کوشش کر رہا ہے کہ سارا الزام شیر پر ڈال دے۔ بالکل، یہ ٹائمنگ ہی کہانی میں ایک ڈرامہ پیدا کر رہی ہے۔ صحیح کہا، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں جو دلچسپ بات ہے کہ بدر زمان اسی موقع پر مرجان کو بھی شیر کے خلاف بھڑکائے گا۔ اچھا، جی، کوشش کرے گا کہ وہ مانے کہ آہد کو شیر نے پھنسایا ہے، لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے۔ شیر خود مداخلت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ صرف مرجان کو تسلی نہیں دیتا بلکہ اسے سچائی دکھانے لے جاتا ہے۔ اوہ، اور وہ ذرائع کے مطابق اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے، بظاہر آہد کی زمینیں دکھانے۔ ہاں، لیکن اصل منزل وہ گاؤں والا گھر ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب شیر گاڑی روک کر مرجان کو بتائے گا کہ آہد یہاں زمینیں دیکھنے نہیں بلکہ وہ اپنی دوسری بیوی سے ملنے آتا تھا۔ یقیناً دیکھنے والوں کو ہلا دے گا، اور پھر جب مرجان گھر کے اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ دوسری عورت کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ملازمہ ہے۔ او خدایا! ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ صرف دھوکہ نہیں، یہ تو بہت گہرا وار ہے عزت نفس پر۔ بالکل، اور پھر اس کا غصہ، وہ بے بسی اور نفرت
ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ آہد کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے۔ یہ تھپڑ تو پھر رشتے کے خاتمے کا اعلان لگتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا، بہت جذباتی لمحہ ہوگا۔ مرجان جو اب تک آہد کے لیے اتنی مضبوط تھی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ ذرائع اس تبدیلی کو واضح بتا رہے ہیں۔ اس کی محبت وہ شدید نفرت میں بدل جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر جس طرح ٹوٹتی ہے، کہتی ہے کہ آہد نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، ایک ملازمہ کو اس کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہ اس کی تکلیف دکھاتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم وہ فیصلہ ہے جو وہ کرتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں، وہ کہتی ہے میری طرف سے وہ مر جائے۔ ارے باپ رے! اور یہ بھی کہ اگر وہ جیل سے واپس آیا تو میں خود اسے مار ڈالوں گی۔ یہ صرف غصے کے الفاظ نہیں لگتے۔ نہیں، یہ تو آہد کے مستقبل پر مہر لگا رہے ہیں۔ مطلب اب اسے گھر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ بالکل، یہ مرجان کے کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ وہ اب مظلوم نہیں رہے گی، بلکہ شاید آہد کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ واقعی یہ تو کہانی کا رخ ہی بدل دے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے بڑے راز پر، مہروز اور فہد والا معاملہ۔ مہروز جو پہلے شیر سے شادی کے لیے مان گئی تھی تقریباً، جی، وہ ذرائع کے مطابق اچانک انکار کر دیتی ہے۔ اس کی کیا وجہ سامنے آتی ہے؟ ذرائع صاف بتا رہے ہیں کہ اس انکار کے پیچھے فہد کی بلیک میلنگ ہے۔ ایک ویڈیو، وہ اس ویڈیو سے مہروز کو دھمکیاں دے رہا تھا، مجبور کر رہا تھا۔ یہ فہد کے کردار کی پستی تو دکھاتا ہی ہے، ساتھ میں مہروز کی مجبوری بھی۔ ہاں، بے بسی، وہ ایک طرح سے پھنس گئی ہے۔ بالکل، بظاہر اس کے پاس انکار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اور پھر وہ تصادم والا منظر، جب شیر باہر آتا ہے اور اپنی بہن کو فہد سے کہتے سنتا ہے کہ اس نے شیر کو انکار کر دیا ہے اور بدلے میں ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا کہہ رہی ہے۔ وہ لمحہ شیر کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں، اپنی بہن کو اس طرح بلیک میل ہوتے دیکھ کر اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ تفصیلات کے مطابق وہ فہد پر حملہ کر دیتا ہے، اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، غصے میں اسے کرسی دے مارتا ہے۔ اوہ، کافی شدید رد عمل ہے۔ جی، یہ اس کے اندر جو غصہ جمع تھا اور بہنوں کے لیے جو حفاظتی جذبہ ہے، وہ سب نکلتا ہے۔ اس حملے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا سچ سامنے آ جاتا ہے؟ جی ہاں، ذرائع کہتے ہیں کہ اس ہنگامے کے بعد سب کچھ کھل جاتا ہے۔ مہروش روتے ہوئے ساری بات بتا دیتی ہے۔ اچھا، اور فہد کی بیوی بھی وہ ویڈیو دیکھ لیتی ہے، اس پر بھی سچ کھل جاتا ہے۔ پھر تو فہد پھنس گیا۔ جی، لیکن یہاں ایک اور موڑ ہے۔ فہد شاید بچنے کے لیے مہروش کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ لیکن اس بار مہروش اس بار وہ خاموش نہیں رہتے۔ ذرائع بتاتے ہیں، وہ خود چیخ کر کہتی ہے، مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات۔ یہ اس کی طرف سے ایک بہت مضبوط موقف ہے۔ وہ اب دباؤ سے آزاد ہو کر اپنی عزت کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ مہروز کے کردار کے لیے واقعی اہم لمحہ ہے۔ اچھا، اور بدر زمان کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ بدر زمان، وہ تو وہی منفی کردار۔ ذرائع کے مطابق وہ بڑی مشکل سے فہد کو شیر کے غصے سے بچا کر وہاں سے بھگا لے جاتا ہے۔ یعنی مجرم کو بچا رہا ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ خاندان اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے غلط کام کرنے والوں کو ہی بچایا جا رہا ہے۔ اور شیر کا آخری رد عمل کیا ہوتا ہے اس واقعے پر؟ شیر کا رد عمل فیصلہ کن ہے۔ ذرائع کہتے ہیں وہ فہد کا موبائل توڑ دیتا ہے غصے میں، اور اعلان کرتا ہے کہ اپنی بہنوں کو ان درندوں سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا۔ کسی بھی حد تک، یہ بہت معنی خیز ہے۔ تو یہ پھر وقتی غصہ نہیں لگتا، یہ اس کے آئندہ ارادوں کا اشارہ ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، شاید زیادہ سخت قدم اٹھائے۔ تو یہ دونوں واقعات، احد کی سچائی اور فہد کی بلیک میلنگ کا خاتمہ، یہ کہانی کو ایک نئے، شاید زیادہ خطرناک موڑ پر لے آئے ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف یہ محاذ گرم ہے، تو دوسری طرف شیر اور فجر کے ذاتی تعلقات کا کیا چل رہا ہے؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں بھی معاملات کچھ کم پیچیدہ نہیں۔ ذرائع کے مطابق فجر ملک چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ حالانکہ شیر نے کوشش کی تھی سجاد صاحب کے ضمیر کو جگانے کی۔ جی، بھرپور کوشش کی تھی، اور ذرائع یہ اشارہ بھی دیتے ہیں کہ سجاد صاحب پر کچھ اثر ہوا بھی تھا شیر کی باتوں کا۔ وہ کچھ متاثر لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی فجر کا فیصلہ اٹل لگتا ہے۔ شیر کیسا محسوس کرتا ہے اس پر؟ مایوس ہوگا، ظاہر ہے۔ بہت۔ اس کی مایوسی اس کی اپنی ماں کے ساتھ بات چیت میں نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے نا، جب بھی لگتا ہے ہم قریب آ رہے ہیں، وہ کوئی ایسا قدم اٹھا دیتی ہے کہ فاصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا فجر کو، یا شاید ہرٹ ہو رہا ہے۔ اور ماں کیا کہتی ہیں اس پر؟
ماں کا جواب بہت اہم ہے، جیسا ذرائع بتاتے ہیں۔ وہ بہت اچھی بیٹی ہے، اپنے باپ پر تمہیں کیسے ترجیح دے سکتی ہے؟ یہ تو فجر کے کردار کی وضاحت بھی ہے اور ایک طرح سے معاشرتی دباؤ کی طرف اشارہ بھی۔ بالکل، فجر کی اپنے باپ سے محبت، وفاداری اور شاید باپ کی عزت بچانے کی خواہش، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ بیٹیوں سے کیا توقعات رکھی جاتی ہیں۔ ہاں، کہ وہ خاندان کو، باپ کو اپنی خوشی پر فوقیت دیں۔ یہ فجر کی کشمکش کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ جی، وہ شیر سے محبت کرتی ہے، لیکن باپ کے خلاف جانا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ واقعی پیچیدہ صورتحال ہے۔ فجر کا یہ فیصلہ شیر کے منصوبوں پر یقیناً اثر ڈالے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں شیر کی مجموعی ذہنی حالت پر۔ فہد والے واقعے کے بعد کیا اس کے رویے میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے؟ بہت بڑی۔ لگتا ہے یہ واقعہ اس کے لیے ایک طرح کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب اس کی ماں اسے صبر کرنے کو کہتی ہے ہاں، تو شیر کا جواب بہت صاف اور دو ٹوک ہوتا ہے۔ یہ جنگ ہے، اور اگر میں نے دشمن کو کچلا نہیں تو وہ مجھے ختم کر دے گا۔ یہ جنگ ہے، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، یہ صرف غصہ نہیں، یہ باقاعدہ اعلان جنگ ہے۔ لفظ کچلنا استعمال کرنا ظاہر کرتا ہے کہ شیر اب دفاعی پوزیشن میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ معاملہ بقا کا ہے۔ بالکل، کہ اس کے دشمن خاص طور پر بدر زمان اور فہد اسے اور اس کے خاندان کو ختم کرنے پر تلے ہیں۔ اسی لیے ذرائع قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں بدر زمان اور فہد کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خاتمہ؟ کس طرح کا خاتمہ؟ اب یہ علامتی ہے، قانونی ہے، یا کچھ اور، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اشارہ ایک فیصلہ کن کارروائی کی طرف ہے۔ یعنی کہانی اب ایک تیز رفتار، شاید پرتشدد انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ ان تمام جھگڑوں کے حل کے بعد انجام کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے ذرائع کی؟ ذرائع ایک روایتی ہیپی اینڈنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق تمام رکاوٹیں دور ہونے کے بعد شیر اور فجر کی شادی متوقع ہے۔ اچھا، اور سجاد صاحب اور کاکا صاحب مان جائیں گے؟ جی، اہم بات یہی ہے کہ وہ بھی آخرکار رضامند ہو جائیں گے۔ اور باقی کرداروں کا کیا؟ بی بی اور ڈاکٹر صاحب؟ جی، ان کے بارے میں بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ بی بی اور ڈاکٹر صاحب، جن کا ایک خاموش سا تعلق تھا، ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ تو مطلب ایک مکمل خوشگوار انجام؟ ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تمام شادیوں اور ملاپ کے ساتھ کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچے گی، یعنی آخر میں محبت اور نیکی کی جیت۔ تو آج ہم نے شیر ڈرامے کے ان اہم متوقع موڑ پر بات کی جو آنے والی قسطوں میں آ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کیسے آہت کا راز کھلے گا، مرجان کا رد عمل کیا ہوگا، جی، اور فہد کی بلیک میلنگ کا خاتمہ، مہروش کا مضبوط موقف۔ پھر فجر کی کشمکش، اس کا ملک چھوڑنے کا فیصلہ، اور سب سے بڑھ کر شیر کا وہ بدلتا ہوا رویہ اور جنگ کا اعلان۔ بلا شبہ یہ سب واقعات کہانی کو ایک فیصلہ کن موڑ پر لے آئے ہیں۔ اب صرف راز نہیں کھل رہے، بلکہ ان کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کرداروں کو اپنے اعمال کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ بالکل، خاص طور پر آہد اور فہد کو۔ تنازعات اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ عنوان حقیقتوں کا انکشاف اور جنگ بہت مناسب لگتا ہے۔ صحیح، اب صرف انکشاف نہیں بلکہ عملی جنگ کا مرحلہ ہے۔ جی، اختتام پر ایک بات ذہن میں آتی ہے، سوچنے والی۔ ذرائع ایک خوشگوار انجام بتا رہے ہیں، شیر فجر شادی، بی بی ڈاکٹر شادی، سب ٹھیک، لیکن کیا یہ انجام واقعی اتنا سیدھا ہوگا؟ خاص طور پر جب ہم مرجان کی وہ شدید نفرت دیکھتے ہیں آہت کے لیے، میں خود اسے مار ڈالوں گی، اور شیر کا وہ جنگ کا اعلان، دشمن کو کچلنا ہوگا۔ یہ اہم نقطہ ہے۔ تو کیا اس خوشگوار انجام میں آہد اور فہد جیسے کرداروں کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ کیا انصاف صرف سزا کی شکل میں ہوگا یا معافی بھی ہوگی؟ یا پھر شیر کی جنگ انتقام کی طرف جائے گی؟ بالکل، یہ سوال ناظرین کے لیے چھوڑتے ہیں کہ آنے والی قسطیں ان پیچیدگیوں کو کیسے سلجھاتی ہیں، اور یہ خوشگوار انجام اصل میں کیسا ہوگا؟ جی، یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا۔ آج ہم ڈرامہ سیریل شیر کی آنے والی قسطوں پر ذرا گہری نظر ڈال رہے ہیں، جو سنسنی خیز موڑ اور انکشافات ہونے والے ہیں نا، ان پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں کچھ ذرائع سے، وہ تفصیلات بتا رہی ہیں جن کا ناظرین کو مجھے لگتا ہے بہت انتظار ہے۔
ہاں، تو آج کی ہماری یہ جو کھوج ہے اس کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ بھئی ان ذرائع کی روشنی میں کون سے بڑے راز ہیں جو کھلنے والے ہیں۔ اور ان کرداروں پر کیا اثر پڑے گا جن سے لوگ اتنا جڑ گئے ہیں؟ بالکل، اور کہانی اہم بات یہ کہ اب کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ڈرامہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چھپی ہوئی باتیں وہ ایک ساتھ ہی سامنے آئیں گی، دھماکے کی طرح۔ خاص طور پر دو چیزیں مجھے بہت اہم لگ رہی ہیں جن کا ذکر ہے، ایک تو آہت کی دوسری شادی او ہاں، اور دوسرا وہ فہد کی بلیک میلنگ والا معاملہ۔ ان دونوں کا ایک ساتھ کھلنا، بھائی یہ تو کہانی میں طوفان لائے گا۔ یقیناً۔ تو آئیے ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ان پہلوؤں کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو سب سے پہلے آہت کی دوسری شادی، ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ راز بہت جلد کھلے گا، اور وہ بھی بڑے نازک وقت پر۔ ہاں، یعنی عین اس وقت جب آہت جیل میں ہے اور بدر زمان وہ کوشش کر رہا ہے کہ سارا الزام شیر پر ڈال دے۔ بالکل، یہ ٹائمنگ ہی کہانی میں ایک ڈرامہ پیدا کر رہی ہے۔ صحیح کہا، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں جو دلچسپ بات ہے کہ بدر زمان اسی موقع پر مرجان کو بھی شیر کے خلاف بھڑکائے گا۔ اچھا، جی، کوشش کرے گا کہ وہ مانے کہ آہت کو شیر نے پھنسایا ہے، لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے، شیر خود مداخلت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ صرف مرجان کو تسلی نہیں دیتا بلکہ اسے سچائی دکھانے لے جاتا ہے۔ اوہ، اور وہ ذرائع کے مطابق اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے، بظاہر آہت کی زمینیں دکھانے۔ ہاں، لیکن اصل منزل وہ گاؤں والا گھر ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب شیر گاڑی روک کر مرجان کو بتائے گا کہ آہد یہاں زمینیں دیکھنے نہیں بلکہ وہ اپنی دوسری بیوی سے ملنے آتا تھا۔ یقیناً دیکھنے والوں کو ہلا دے گا، اور پھر جب مرجان گھر کے اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ دوسری عورت کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ملازمہ ہے، او خدایا! ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ صرف دھوکہ نہیں، یہ تو بہت گہرا وار ہے عزت نفس پر۔ بالکل۔ اور پھر اس کا غصہ، وہ بے بسی اور نفرت، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ آہت کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے۔ یہ تھپڑ تو پھر رشتے کے خاتمے کا اعلان لگتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا، بہت جذباتی لمحہ ہوگا۔ مرجان جو اب تک آہت کے لیے اتنی مضبوط تھی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہاں، یہی سوال ہے۔ ذرائع اس تبدیلی کو واضح بتا رہے ہیں۔ اس کی محبت وہ شدید نفرت میں بدل جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر جس طرح ٹوٹتی ہے، کہتی ہے کہ آہت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، ایک ملازمہ کو اس کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہ اس کی تکلیف دکھاتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم وہ فیصلہ ہے جو وہ کرتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں وہ کہتی ہے میری طرف سے وہ مر جائے۔ ارے باپ رے! اور یہ بھی کہ اگر وہ جیل سے واپس آیا تو میں خود اسے مار ڈالوں گی۔ یہ صرف غصے کے الفاظ نہیں لگتے۔ نہیں، یہ تو آہد کے مستقبل پر مہر لگا رہے ہیں۔ مطلب اب اسے گھر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ بالکل، یہ مرجان کے کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ وہ اب مظلوم نہیں رہے گی بلکہ شاید آہد کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ واقعی یہ تو کہانی کا رخ ہی بدل دے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے بڑے راز پر، مہروز اور فہد والا معاملہ۔ مہروز جو پہلے شیر سے شادی کے لیے مان گئی تھی تقریباً، جی، وہ ذرائع کے مطابق اچانک انکار کر دیتی ہے۔ اس کی کیا وجہ سامنے آتی ہے؟ ذرائع صاف بتا رہے ہیں کہ اس انکار کے پیچھے فہد کی بلیک میلنگ ہے۔ ایک ویڈیو، وہ اس ویڈیو سے مہروز کو دھمکیاں دے رہا تھا، مجبور کر رہا تھا۔ یہ فہد کے کردار کی پستی تو دکھاتا ہی ہے، ساتھ میں مہروز کی مجبوری بھی۔ ہاں، بے بسی، وہ ایک طرح سے پھنس گئی ہے۔ بالکل، بظاہر اس کے پاس انکار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اور پھر وہ تصادم والا منظر، جب شیر باہر آتا ہے اور اپنی بہن کو فہد سے کہتے سنتا ہے کہ اس نے شیر کو انکار کر دیا ہے اور بدلے میں ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا کہہ رہی ہے۔ وہ لمحہ شیر کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ اپنی بہن کو اس طرح بلیک میل ہوتے دیکھ کر اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ تفصیلات کے مطابق وہ فہد پر حملہ کر دیتا ہے، اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، غصے میں اسے کرسی دے مارتا ہے۔ اوہ، کافی شدید رد عمل ہے۔ جی، یہ اس کے اندر جو غصہ جمع تھا اور بہنوں کے لیے جو حفاظتی جذبہ ہے وہ سب نکلتا ہے۔ اس حملے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا سچ سامنے آ جاتا ہے؟ جی ہاں، ذرائع کہتے ہیں کہ اس ہنگامے کے بعد سب کچھ کھل جاتا ہے۔ مہروش روتے ہوئے ساری بات بتا دیتی ہے۔ اچھا۔ اور فہد کی بیوی بھی وہ ویڈیو دیکھ لیتی ہے،
اس پر بھی سچ کھل جاتا ہے۔ پھر تو فہد پھنس گیا۔ جی، لیکن یہاں ایک اور موڑ ہے۔ فہد شاید بچنے کے لیے مہروش کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ لیکن اس بار مہروش اس بار وہ خاموش نہیں رہتے۔ ذرائع بتاتے ہیں وہ خود چیخ کر کہتی ہے، مجھے تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ واہ، یہ ہوئی نا بات۔ یہ اس کی طرف سے ایک بہت مضبوط موقف ہے۔ وہ اب دباؤ سے آزاد ہو کر اپنی عزت کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ یہ مہروس کے کردار کے لیے واقعی اہم لمحہ ہے۔ اچھا، اور بدر زمان کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ بدر زمان وہ تو وہی منفی کردار۔ ذرائع کے مطابق وہ بڑی مشکل سے فہد کو شیر کے غصے سے بچا کر وہاں سے بھگا لے جاتا ہے۔ یعنی مجرم کو بچا رہا ہے۔ جی، یہ دکھاتا ہے کہ خاندان اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ سچائی کا سامنا کرنے کے بجائے غلط کام کرنے والوں کو ہی بچایا جا رہا ہے۔ اور شیر کا آخری رد عمل کیا ہوتا ہے اس واقعے پر؟ شیر کا رد عمل فیصلہ کن ہے۔ ذرائع کہتے ہیں وہ فہد کا موبائل توڑ دیتا ہے غصے میں، اور اعلان کرتا ہے کہ اپنی بہنوں کو ان درندوں سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائے گا۔ کسی بھی حد تک، یہ بہت معنی خیز ہے۔ تو یہ پھر وقتی غصہ نہیں لگتا، یہ اس کے آئندہ ارادوں کا اشارہ ہے کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، شاید زیادہ سخت قدم اٹھائے۔ تو یہ دونوں واقعات، احد کی سچائی اور فہد کی بلیک میلنگ کا خاتمہ، یہ کہانی کو ایک نئے، شاید زیادہ خطرناک موڑ پر لے آئے ہیں۔ بالکل۔ ایک طرف یہ محاذ گرم ہے، تو دوسری طرف شیر اور فجر کے ذاتی تعلقات کا کیا چل رہا ہے؟ ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں بھی معاملات کچھ کم پیچیدہ نہیں۔ ذرائع کے مطابق فجر ملک چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ حالانکہ شیر نے کوشش کی تھی سجاد صاحب کے ضمیر کو جگانے کی۔ جی، بھرپور کوشش کی تھی، اور ذرائع یہ اشارہ بھی دیتے ہیں کہ سجاد صاحب پر کچھ اثر ہوا بھی تھا شیر کی باتوں کا۔ وہ کچھ متاثر لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی فجر کا فیصلہ اٹل لگتا ہے۔ شیر کیسا محسوس کرتا ہے اس پر؟ مایوس ہوگا، ظاہر ہے۔ بہت۔ اس کی مایوسی اس کی اپنی ماں کے ساتھ بات چیت میں نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے نا، جب بھی لگتا ہے ہم قریب آ رہے ہیں، وہ کوئی ایسا قدم اٹھا دیتی ہے کہ فاصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا فجر کو، یا شاید ہرٹ ہو رہا ہے۔ اور ماں کیا کہتی ہیں اس پر؟ ماں کا جواب بہت اہم ہے۔ جیسا ذرائع بتاتے ہیں، وہ بہت اچھی بیٹی ہے، اپنے باپ پر تمہیں کیسے ترجیح دے سکتی ہے؟ یہ تو فجر کے کردار کی وضاحت بھی ہے، اور ایک طرح سے معاشرتی دباؤ کی طرف اشارہ بھی۔ بالکل۔ فجر کی اپنے باپ سے محبت، وفاداری اور شاید باپ کی عزت بچانے کی خواہش، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ بیٹیوں سے کیا توقعات رکھی جاتی ہیں۔ ہاں، کہ وہ خاندان کو، باپ کو اپنی خوشی پر فوقیت دیں۔ یہ فجر کی کشمکش کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ جی، وہ شیر سے محبت کرتی ہے، لیکن باپ کے خلاف جانا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ واقعی پیچیدہ صورتحال ہے۔ فجر کا یہ فیصلہ شیر کے منصوبوں پر یقیناً اثر ڈالے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں شیر کی مجموعی ذہنی حالت پر۔ فہد والے واقعے کے بعد کیا اس کے رویے میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے؟ بہت بڑی۔ لگتا ہے یہ واقعہ اس کے لیے ایک طرح کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب اس کی ماں اسے صبر کرنے کو کہتی ہے، ہاں، تو شیر کا جواب بہت صاف اور دو ٹوک ہوتا ہے۔ یہ جنگ ہے، اور اگر میں نے دشمن کو کچلا نہیں تو وہ مجھے ختم کر دے گا۔ یہ جنگ ہے، یہ تو بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، یہ صرف غصہ نہیں، یہ باقاعدہ اعلان جنگ ہے۔ لفظ کچلنا استعمال کرنا ظاہر کرتا ہے کہ شیر اب دفاعی پوزیشن میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ سمجھ گیا ہے کہ معاملہ بقا کا ہے۔ بالکل، کہ اس کے دشمن، خاص طور پر بدر زمان اور فہد، اسے اور اس کے خاندان کو ختم کرنے پر تلے ہیں۔ اسی لیے ذرائع قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ آنے والی قسطوں میں بدر زمان اور فہد کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ خاتمہ؟ کس طرح کا خاتمہ؟ اب یہ علامتی ہے، قانونی ہے، یا کچھ اور، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اشارہ ایک فیصلہ کن کارروائی کی طرف ہے۔ یعنی کہانی اب ایک تیز رفتار، شاید پرتشدد انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لگتا تو یہی ہے۔ ان تمام جھگڑوں کے حل کے بعد انجام کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے ذرائع کی؟ ذرائع ایک روایتی ہیپی اینڈنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق تمام رکاوٹیں دور ہونے کے بعد شیر اور فجر کی شادی متوقع ہے۔ اچھا، اور سجاد صاحب اور کاکا صاحب مان جائیں گے؟ جی، اہم بات یہی ہے کہ وہ بھی آخرکار رضامند ہو جائیں گے۔ اور باقی کرداروں کا کیا؟
بی بی اور ڈاکٹر صاحب؟ جی، ان کے بارے میں بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ بی بی اور ڈاکٹر صاحب جن کا ایک خاموش سا تعلق تھا ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ تو مطلب ایک مکمل خوشگوار انجام؟ ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں، تمام شادیوں اور ملاپ کے ساتھ کہانی ایک خوشگوار انجام تک پہنچے گی، یعنی آخر میں محبت اور نیکی کی جیت۔ تو آج ہم نے شیر ڈرامے کے ان اہم متوقع موڑ پر بات کی جو آنے والی قسطوں میں آ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کیسے آہت کا راز کھلے گا، مرجان کا رد عمل کیا ہوگا، جی، اور فہد کی بلیک میلنگ کا خاتمہ، مہروش کا مضبوط موقف۔ پھر فجر کی کشمکش، اس کا ملک چھوڑنے کا فیصلہ، اور سب سے بڑھ کر شیر کا وہ بدلتا ہوا رویہ اور جنگ کا اعلان۔ بلا شبہ یہ سب واقعات کہانی کو ایک فیصلہ کن موڑ پر لے آئے ہیں۔ اب صرف راز نہیں کھل رہے بلکہ ان کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کرداروں کو اپنے اعمال کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ بالکل، خاص طور پر آہد اور فہد کو تنازعات اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ عنوان حقیقتوں کا انکشاف اور جنگ بہت مناسب لگتا ہے۔ صحیح، اب صرف انکشاف نہیں بلکہ عملی جنگ کا مرحلہ ہے۔ جی، اختتام پر ایک بات ذہن میں آتی ہے، سوچنے والی۔ ذرائع ایک خوشگوار انجام بتا رہے ہیں، شیر فجر شادی، بی بی ڈاکٹر شادی، سب ٹھیک، لیکن کیا یہ انجام واقعی اتنا سیدھا ہوگا؟ خاص طور پر جب ہم مرجان کی وہ شدید نفرت دیکھتے ہیں آہت کے لیے، میں خود اسے مار ڈالوں گی، اور شیر کا وہ جنگ کا اعلان، دشمن کو کچلنا ہوگا۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ تو کیا اس خوشگوار انجام میں آہد اور فہد جیسے کرداروں کے لیے کوئی جگہ ہوگی؟ کیا انصاف صرف سزا کی شکل میں ہوگا یا معافی بھی ہوگی؟ یا پھر شیر کی جنگ انتقام کی طرف جائے گی؟ بالکل، یہ سوال ناظرین کے لیے چھوڑتے ہیں کہ آنے والی قسطیں ان پیچیدگیوں کو کیسے سلجھاتی ہیں، اور یہ خوشگوار انجام اصل میں کیسا ہوگا؟ جی، یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا۔ آج ہم ڈرامہ سیریل شیر کی آنے والی قسطوں پر ذرا گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جو سنسنی خیز موڑ اور انکشافات ہونے والے ہیں نا، ان پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں کچھ ذرائع سے، وہ تفصیلات بتا رہی ہیں جن کا ناظرین کو مجھے لگتا ہے بہت انتظار ہے۔ ہاں، تو آج کی ہماری یہ جو کھوج ہے، اس کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ بھئی ان ذرائع کی روشنی میں کون سے بڑے راز ہیں جو کھلنے والے ہیں، اور ان کرداروں پر کیا اثر پڑے گا جن سے لوگ اتنا جڑ گئے ہیں۔ بالکل، اور کہانی اہم بات یہ کہ اب کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ڈرامہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے کہ بہت سی چھپی ہوئی باتیں وہ ایک ساتھ ہی سامنے آئیں گی، دھماکے کی طرح۔ خاص طور پر دو چیزیں مجھے بہت اہم لگ رہی ہیں جن کا ذکر ہے، ایک تو آہت کی دوسری شادی، ہاں، اور دوسرا وہ فہد کی بلیک میلنگ والا معاملہ۔ ان دونوں کا ایک ساتھ کھلنا، بھائی یہ تو کہانی میں طوفان لائے گا۔ یقیناً۔ تو آئیے ان ذرائع کو دیکھتے ہوئے ان پہلوؤں کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو سب سے پہلے آہت کی دوسری شادی، ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ راز بہت جلد کھلے گا، اور وہ بھی بڑے نازک وقت پر۔ ہاں، یعنی عین اس وقت جب آہت جیل میں ہے اور بدر زمان وہ کوشش کر رہا ہے کہ سارا الزام شیر پر ڈال دے۔ بالکل، یہ ٹائمنگ ہی کہانی میں ایک ڈرامہ پیدا کر رہی ہے۔ صحیح کہا، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں جو دلچسپ بات ہے کہ بدر زمان اسی موقع پر مرجان کو بھی شیر کے خلاف بھڑکائے گا۔ اچھا۔ جی، کوشش کرے گا کہ وہ مانے کہ آہت کو شیر نے پھنسایا ہے، لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے، شیر خود مداخلت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ صرف مرجان کو تسلی نہیں دیتا بلکہ اسے سچائی دکھانے لے جاتا ہے۔ اوہ، اور وہ ذرائع کے مطابق اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے، بظاہر آہت کی زمینیں دکھانے۔ ہاں، لیکن اصل منزل وہ گاؤں والا گھر ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب شیر گاڑی روک کر مرجان کو بتائے گا کہ آہد یہاں زمینیں دیکھنے نہیں بلکہ وہ اپنی دوسری بیوی سے ملنے آتا تھا۔ یقیناً دیکھنے والوں کو ہلا دے گا، اور پھر جب مرجان گھر کے اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ دوسری عورت کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ملازمہ ہے۔ او خدایا! ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ صرف دھوکہ نہیں، یہ تو بہت گہرا وار ہے عزت نفس پر۔ بالکل، اور پھر اس کا غصہ، وہ بے بسی اور نفرت، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ آہت کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے۔ یہ تھپڑ تو پھر رشتے کے خاتمے کا اعلان لگتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا، بہت جذباتی لمحہ ہوگا۔
مرجان جو اب تک آہد کے لیے اتنی مضبوط تھی، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہاں یہی سوال ہے۔ ذرائع اس تبدیلی کو واضح بتا رہے ہیں۔ اس کی محبت وہ شدید نفرت میں بدل جاتی ہے۔ وہ گھر آ کر جس طرح ٹوٹتی ہے، کہتی ہے کہ آہد نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، ایک ملازمہ کو اس کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہ اس کی تکلیف دکھاتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم وہ فیصلہ ہے جو وہ کرتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں وہ کہتی ہے میری طرف سے وہ مر جائے، ارے باپ رے! اور یہ بھی کہ اگر وہ جیل سے واپس آیا تو میں خود اسے مار ڈالوں گی۔ یہ صرف غصے کے الفاظ نہیں لگتے۔ نہیں، یہ تو آہد کے مستقبل پر مہر لگا رہے ہیں۔ مطلب اب اسے گھر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی۔ بالکل، یہ مرجان کے کردار میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ وہ اب مظلوم نہیں رہے گی، بلکہ شاید آہد کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ واقعی یہ تو کہانی کا رخ ہی بدل دے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے بڑے راز پر، مہروز اور فہد والا معاملہ۔ مہروز جو پہلے شیر سے شادی کے لیے مان گئی تھی تقریباً، جی، وہ ذرائع کے مطابق اچانک انکار کر دیتی ہے۔ اس کی کیا وجہ سامنے آتی ہے؟ ذرائع صاف بتا رہے ہیں کہ اس انکار کے پیچھے فہد کی بلیک میلنگ ہے۔ ایک ویڈیو، وہ اس ویڈیو سے مہروز کو دھمکیاں دے رہا تھا، مجبور کر رہا تھا۔ یہ فہد کے کردار کی پستی تو دکھاتا ہی ہے، ساتھ میں مہروز کی مجبوری بھی۔ ہاں، بے بسی، وہ ایک طرح سے پھنس گئی ہے۔ بالکل، بظاہر اس کے پاس انکار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا اپنی عزت بچانے کے لیے۔ اور پھر وہ تصادم والا منظر، جب شیر باہر آتا ہے اور اپنی بہن کو فہد سے کہتے سنتا ہے کہ اس نے شیر کو انکار کر دیا ہے اور بدلے میں ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کا کہہ رہی ہے۔ وہ لمحہ شیر کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ اپنی بہن کو اس طرح بلیک میل ہوتے دیکھ کر اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ تفصیلات کے مطابق وہ فہد پر حملہ کر دیتا ہے، اس کا گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، غصے میں اسے کرسی دے مارتا ہے۔ اوہ، کافی شدید رد عمل ہے۔ جی، یہ اس کے اندر جو غصہ جمع تھا اور بہنوں کے لیے جو حفاظتی جذبہ ہے وہ سب نکلتا ہے۔ اس حملے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا سچ سامنے آ جاتا ہے؟ جی ہاں، ذرائع کہتے ہیں کہ اس ہنگامے کے بعد سب کچھ کھل جاتا ہے۔ مہروش روتے ہوئے ساری بات بتا دیتی ہے، اچھا، اور فہد کی بیوی بھی وہ ویڈیو دیکھ لیتی ہے، اس پر بھی سچ کھل جاتا ہے۔ پھر تو فہد پھنس گیا۔ جی، لیکن یہاں ایک اور موڑ ہے۔ فہد شاید بچنے کے لیے مہروش کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے۔ لیکن اس بار مہروش اس بار وہ خاموش نہیں رہتے،